انقسم كل شيء ما أضاء بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم جسمه مقدس مطهر منور معطر نور الهدى مصباح الظلم شفيع الشيم صاحب الجود والكرم الله عاصمه والجبريل خادمه والبراق مركبه كعب قوسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا المؤجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في رسول الله أسوة حسنة صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محترم عزاداران سید الشہداء سن 1444 ہجری کا سورج کل غروب ہو گیا اور آج 1448 ہجری کا سورج دنیا کی خود ساختہ متمدن قومیں اپنے سال کا آغاز خوشیوں سے کرتی ہیں، مگر ہم اپنے سال کا آغاز اور ابتدا غم کے ذریعے، سیاہ لباس کے ذریعے، آنسوؤں کے ذریعے، تعزیہ اور علمداری کے ذریعے شروع کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے اس غم اور آنسو پر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ آنسو سیلاب بن کر ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں تو ظالم و جابر کے تخت و تاج کو ڈبو دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، رونا، گریہ کرنا، آنسو بہانا فطرت انسانی ہے، فطرت انسانی ہے۔ آپ ہنستے ہوئے یہاں سے باہر اگر جائیں گے تو کوئی آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ کیوں ہنس رہے۔ توجہ کیجیے گا، آج ذرا پہلی مجلس میں عزاداری کے سلسلے میں گفتگو ہو جائے۔ یوں تو میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں عشرہ محرم کی مجلسوں میں بالخصوص 10 دنوں میں
عزاداری پر ہونے والے اعتراضات میں سے کوئی ایک اعتراض ہر مجلس میں ضرور بیان ہوتا ہے. آج بھی انشاءاللہ بیان ہوگا. سوال پڑھنے محمد اور آل محمد. رونا فطرت انسانی ہے. بچہ پیدا ہوگا اگر ہنستا ہوا پیدا ہو تو کہتے ہیں کہ اس پر بھوت یا پریت آ گیا. خاموش پیدا ہو تو رلانے کی کوشش کی جاتی ہے. روتا ہوا پیدا ہو تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں. بچہ صحیح و سالم ہے یعنی زندگی کی علامت رونا ہے. حضرت آدم و حوا کو جنت سے جب بھیجا گیا، توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، میں نے سالے گزشتہ نہیں جس سال میں یہاں عشرہ پڑھنے آیا تھا میں نے اس بات کو کہا تھا، آدم اور حوا کو جنت سے نکالا نہیں گیا ہے. یہ غلط فہمی ہے. ہم جیسے کمل ذاکر بھی جب ممبر پہ آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نکال دیا گیا. نکالا نہیں گیا، بھیجا گیا ہے. ہم نے ان مجالس میں ذکر کیا تھا کیوں بھیجا گیا ہے. یہاں اس کی گنجائش نہیں ہے. بھیجا گیا. جناب آدم کو کہاں بھیجا؟ کشمیر میں. جناب حوا کو کہاں بھیجا؟ سراندیپ سری لنکا میں. کیوں؟ کہا دونوں ایک دوسرے کی یاد میں روتے رہے. توجہ، دونوں ایک دوسرے کے فراق میں روتے رہے. اور جب تاریخ انسانیت کا پہلا باب لکھا جائے تو گریے سے لکھا جائے. تاریخ انسانیت کا پہلا باب گریے سے لکھا جائے گا. ہم نے سال کا آغاز گریے سے شروع کیا. ہم اگر روتے ہوئے یہاں سے نکلیں گے تو ہر آدمی پوچھے گا جناب کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار کیوں رو رہے ہیں؟ تو کوئی تو ریزن ہوگا رونے کا. توجہ کیجیے گا. کیوں رو رہے ہیں؟ اگر ہمارا کوئی اپنا مر گیا ہے تو ہم بتا دیں گے کہ ہم اس لیے رو رہے ہیں. فوراً پلٹ کر پوچھنے والا پوچھے گا کیسے مر گئے؟ توجہ، کیسے مر گئے؟ کیسے موت آئی؟ بیمار تھے؟ مریض تھے؟ کیا ہوا تھا؟ کیوں مر گئے؟ تو ہم کہیں گے مریض تھے، بیمار تھے، بہت دنوں سے علاج چل رہا تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب مجلس سے ہم نکلتے ہیں روتے ہوئے اور دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ کیوں رو رہے ہو تو ہم کہتے ہیں ہم اپنے امام کے غم میں رو رہے ہیں جنہیں یزید نے کربلا میں بلا کر شہید کر دیا. توجہ عزیزو، جنہیں یزید نے کربلا میں بلا کر شہید کر دیا. کیوں شہید کیا؟ عزیزو توجہ، میری بات ضائع نہ ہونے پائے. کیوں شہید کر دیا؟ اب جب ہم ریزن بتلاتے ہیں کیوں شہید کر دیا تو یزید کے چہرے سے نقاب اڑ جاتی ہے، حسین کی مظلومیت سامنے آتی ہے. آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے کسی پروگرام سے دنیا والوں کو مخالفت نہیں ہے، اگر ہے تو صرف عزاداری سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بڑے بڑوں کے چہرے سے نقابیں الٹ جاتی ہے. یہی تو وجہ ہے، اور کوئی وجہ تو ہے نہیں. لہذا آپ دیکھیے کل سے پرسوں سے 1-2 دن سے شروع ہو گیا ہوگا
آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ بدعت ہے اور وہ بدعت ہے اور یہ کرنا ایسا ہے اور وہ کرنا ایسا ہے، اور قرآن عزاداری قرآن میں دکھلاؤ، فلاں چیز کرو، اور یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی. آپ کیا بھی آ رہی ہوں، آ رہی یا نہیں آ رہی؟ پہلا اعتراض، جو سب سے پہلا اعتراض ہوتا ہے کیا ہے؟ عزاداری، ماتم، مجلس، گریہ، فرش عزا، زلجنا، علم، تابوت، قرآن کی دکھاؤ. قرآن میں کہاں ہے؟ آج میں ثابت کروں گا قرآن میں ہے. قرآن میں ہے، موجود ہے. اس لیے کہ اگر نہ موجود ہوتا تو قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہو جاتا، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن میں ہر کچھ کو در موجود ہے. دیکھنے والی آنکھ چاہیے، اندھوں کو نظر نہیں آئے گا. کچھ وہ اندھے ہوتے ہیں جو واقعی اندھے ہوتے ہیں، جو اندھے نہیں ہوتے، اندھا ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں، ان کو نظر نہیں آئے گا. اچھا صاحب قرآن میں دکھلائیے کہاں ہے. میں کہوں گا میرا بھی ایک سوال آپ سے، جو کچھ قرآن میں ہے کیا اس پر آپ عمل کرتے ہیں؟ جو کچھ قرآن میں ہے کیا اس پر آپ کا عمل ہے؟ جو ہے اس پر عمل نہیں ہے، اور جو نہیں ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اچھا صاحب قرآن ہے کیا؟ توجہ کیجیے گا، قرآن ہے کیا؟ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کون ہے؟ کہا سب سے بڑا. توجہ، اللہ کون ہے؟ سب سے بڑا. سب سے بڑا پوری فائلیں تیار نہیں کرتا ہے، موٹی موٹی فائلیں، ساری چھوٹی بڑی باتیں سب سے بڑا نہیں کرتا. اس کے کچھ افراد ہوتے ہیں جو فائلیں تیار کرتے ہیں، جناب کے سامنے پیش کی جاتی ہے، وہ یس یا نو میں اپروول دے دیتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، آدھی پڑھیں، پوری پڑھیں. واجبات نماز کتنے ہیں؟ محرمات نماز کتنے ہیں؟ نماز گزار کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف پڑھیں یا پشت بقبلہ پڑھیں؟ نماز گزار کی جگہ کیسی ہونی چاہیے؟ جی نماز عید کی ہے، بقرعید کی ہے، پنجگانہ ہے، باپ کی نماز ہے، یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں. وہاں تو ایک قاعدہ کلیہ، ایک اپروول آیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. جی روزہ، روزے کے لیے اے مسلمانوں تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے. اب کون سا روزہ ہے؟ کب سے کب تک؟ جی جلدی والا یا پورے ٹائم والا؟ توجہ کیجیے گا. کون سا روزہ؟ کیا کیا چیزیں روزے میں حرام ہیں؟ کیا کیا چیزیں روزے میں واجب ہیں؟ یہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ قرآن میں ہیں. قرآن میں کہا نہیں وہ تو بس قاعدہ
قاعدہ کلیہ بیان ہوتا ہے، بقیہ نیچے والے. حج کب سے واجب ہوگا؟ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ ہندوستانی سے باندھیں گے یا میقات پہ جا کے باندھیں گے؟ جی کتنے لباس ہوں گے احرام میں؟ سلا ہوا ہوگا، بغیر سلا ہوگا؟ طواف کیسے کریں گے؟ نماز طواف کیسے پڑھیں گے؟ طواف النساء کیسے ہوگا؟ جی یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں نہیں ہے. اسی طرح ساری چیزیں آپ لے لیجیے، وہاں صرف قاعدہ کلیہ آتا ہے. جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں بیان ہوتی. میں نے کہا چلیے آج میں قرآن سے ثابت ہی کر دوں کہ عزاداری کہاں ہے. میں نے کہا جناب وہ والا سورہ کھولیے جس میں لکھا ہے 2 رکعت نماز صبح کی، 4 رکعت نماز ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی. روزہ جلدی نہیں توڑنا ہے، وقت پہ توڑا جائے گا. حج ایسے نہیں ایسے کیا جائے گا. کہنے لگے جناب یہ سورہ تو نہیں ہے. میں نے کہا جہاں یہ ساری چیزیں لکھی اسی کے بعد عزاداری کے احکام لکھے ہوئے ہیں. اسی کے بعد عزاداری کے احکام لکھے ہوئے ہیں. کہنے لگے جناب ایسا کوئی سورہ قرآن میں نہیں. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے جناب وہاں ایک قاعدہ بیان ہوتا ہے، وہاں چھوٹی چھوٹی باتیں ذکر نہیں ہوتی. میں نے کہا عزاداری کے سلسلے میں بھی ایک قاعدہ قرآن میں موجود ہے. توجہ عزیزو، ایک قاعدہ قرآن میں موجود ہے. کہا وہ کیا قاعدہ ہے؟ میں نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میری آل سے محبت کرو، بس یہی میں چاہتا ہوں. یہ قاعدہ کلیہ ہے. اب جا کر دیکھ لو محبت کا تقاضا کیا ہے. توجہ عزیزو، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ لگے کیا تقاضا ہے؟ میں نے کہا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے غم میں مغموم ہو. توجہ کیجئے عزیزو. اچھا صاحب میں مثال دے کے بات کروں زیادہ واضح ہو جائے. آپ کے ہاں شادی تھی، آپ نے کہا جناب آپ کا آنا بہت ضروری ہے، آپ کا آنا بہت ضروری ہے. کارڈ بھی بھیجا آپ نے، ٹیلی فون بھی کر دیا، بار بار یاد بھی دلا رہے ہیں مولانا آپ کا آنا بہت ضروری ہے. البتہ مولوی صاحب کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہاں مولوی صاحب کو خالی نکاح پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے، پہلے سے دعوت نہیں دی جاتی. جی اس لیے کہ اگر پہلے سے آ گئے مولوی صاحب تو وہ جو خلاف شریعت کام ہو گئے وہ نہیں ہو پائیں گے. جی وہ نہیں ہو پائیں گے. لہذا مولوی صاحب کو عین وقت پہ جب سارے گانے باجے، البتہ میرا خیال ہے کہ آنا ہوتا ہوگا، اللہ کرے کہ نہ ہوتا ہو، اگر نہیں ہوتا ہے تو شکر خدا ہے. جب سارے وہ کام کے جو خلاف شریعت ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، مولوی صاحب کو 15 سے 20 منٹ کے لیے بلایا گیا. مولوی صاحب نکاح پڑھ لیجیے. شادی کا اہم ترین عنصر نکاح جو مولوی صاحب کو پڑھانا ہے. آپ دیکھیے عجیب ہے، عجیب ہے، واقعی عجیب ہے. بعض وقت افسوس ہوتا ہے انسان کی زندگی کے 3 اہم ترین پہلو پیدا ہوئے، مولوی صاحب کو بلاؤ. کاہے کے لیے؟ اذان و اقامت کے لیے. پیدائش سے سن جوانی تک پہنچے کا مولانا کو بلاؤ. کاہے کے لیے؟ نکاح کے لیے.
जवानी से बुढ़ापा और बुढ़ापे से जब मौत आई, कहा मौलाना को बुलाओ। काहे के लिए? नमाज पढ़ाने के लिए। यानी मौलाना से छुटकारा भी नहीं है और जान भी छुड़ाना चाह रहे हैं। सलवात पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आवाज से बुलंद सलवात। लिहाजा मौली साहब को आसानी से शादी उदी में पहले से नहीं बुलाया जाता, लेकिन ये आपकी मोहब्बत थी हमारे साथ। आपने कहा मौलाना चल, अच्छा ये मेरी कुछ पहली है, एक और सलवात पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब आपका मुसलसल फोन आ रहा है, मौलाना साहब आइए, मौलाना साहब आपके कोई निकाह नहीं होगा, शादी नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है साहब, मैं आ जाऊँगा। मैं पहुँचा। अब जो पहुँचा तो मेरे जहन में ये था कि शादी का घर है, सजा होगा, लोगों का हुजूम होगा, लोग आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, बैठका सजा होगा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा सन्नाटा। बहुत तवज्जो अज़ीज़ों, आज की मजलिस का अहम तरीन पैगाम। अब जो मैं वहां पहुंचा तो देखा कि सन्नाटा है। दक्कुल बात किया मैंने, निकल के आया जनाब। मैंने कहा जनाब खैरियत? कहा रे जनाब कहाँ खैरियत और कैसी खैरियत? कहा क्या हो गया? कहा रे साहब लड़के के मामू का इंतकाल हो गया। बहुत तवज्जो। लड़के का मामू का इंतकाल हो गया, और वो भी यहाँ नहीं, लंदन में। फिर कहा शादी नहीं होगी। अब शादी नहीं होगी, टल गई। क्यों? क्यों? कहा वो माँ जिसका भाई मरा हो वो शादी में कैसे जाएगी? वो शादी में कैसे जाएगी? लिहाजा शादी टल गई। यानी एक कायदा बना, बस यहीं से तवज्जो चाहता हूं आपकी। एक कायदा बना, जो अपना होता है अगर वो इस दुनिया से उठ जाए तो खुशियां कैंसिल हो जाती हैं। अब मैं गया तो था शादी के लिए, वापस आ गया। 6 महीने के बाद फिर उनका फोन आया, मौलाना शादी है सल्लमहू की, शादी है जी ना, आपका आना बहुत जरूरी है। मैंने कहा जी आऊंगा। मौलाना वाला वादा तो नहीं है? मैंने कहा नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। 6 महीने के बाद फिर से शादी का हंगामा। अब फिर मैं एक मिजाज बना के गया कि चलो भाई इस मरतबा तो। अब जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि जिस गली में वो रहते हैं वहीं से एक जनाजा निकल रहा है, एक जनाजा निकल रहा है। मैंने कहा लो भाई अब की भी मेरा किराया पानी में मिला है, अब की भी शादी नहीं होगी। खैर किसी तरह मैं पहुंचा, देखा कि जनाब घर भी सजा हुआ, चहल पहल भी है। मैं जैसे ही पहुंचा वो जनाब बड़े तपाक से मिलने के लिए आए। सलाम अलैकुम। मैं तो डरा हुआ था। मैंने कहा भैया शादी होगी या नहीं? कहाँ जनाब क्यों नहीं होगी शादी? मैंने कहा अरे भाई वो जनाजा
توجہ عزیزو، اگر اس جملے پر آپ نے غور کر لیا تو میری محنت سوالت ہو گئی. میں نے کہا بھائی جنازہ کہا ہاں مرے تو ہیں لیکن ہمارے نہیں ہیں. مرے تو ہیں لیکن ہمارے نہیں، پرائے ہیں. یعنی قانون یہ بنا کہ جب اپنا کوئی مرتا ہے تو خوشیاں ٹل جاتی ہیں، اور جب کوئی پرایا مرتا ہے تو خوشیاں ٹلا نہیں کرتی. یہ 2 مہینہ 8 دن آ کر ہمیں بتاتا ہے کون رسول کا اپنا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ 2 مہینہ 8 دن آ کر ہمارا امتحان لیتے ہیں کہ تم کتنے رسول کے ہو. خالی رسول اللہ کر لینے سے رسالت سے آدمی منسلک نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ عملی طور پر رسول کو ماننے کا نام اسلام ہے. یہ عزاداری، یہ سید الشہداء کا ماتم، یہ گریہ، یہ فرض ادا ہم نے بچھا دیا. خالی کالے کپڑے بدل لینے سے انسان عزادار نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے کہ کالا کپڑا علامت ہے کہ یہ عزادار ہے، لیکن عزادار واقعی نہیں ہے جب تک کردار حسینی اپنے اندر نہ لے آئے. جب کردار حسینی میں اپنے آپ کو ڈھال لو تو کہو ہم عزادار ہیں. مگر آج جو عزاداری کا حال ہے، آپ یاد رکھیے عزیزو کہ یہ 2 مہینہ 8 دن قوم شیعہ کے لیے اہم ترین دن ہوتا ہے. یوں تو عالم اسلام کے لیے، لیکن یہ 2 مہینے 8 دن ہمارے لیے اہم ترین دن ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو یہاں سے بنا لیا، سنوار لیا تو کامیاب. خالی لباس بدل لینا جو ہے وہ عزاداری کی علامت نہیں ہے. اور لباس بھی آج الحمدللہ جی 20 ذی الحجہ کے بعد جو شاپنگ شروع ہوتی ہے محرم کی، ایسا لگتا ہے جیسے عید کی شاپنگ ہو رہی ہے. البتہ الحمدللہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ لباس وہی سنتی ہیں، ورنہ ہمارے یہاں آپ ذرا چلے جائیے، اللہ اکبر. اور عورتوں میں تو ماشاء اللہ میچنگ والا ڈریس اور دوپٹہ اور وہ کلپ اور پتہ نہیں کیا کیا. ہاں یہ 4 محرم کو اور یہ 5 محرم کے جلوس میں، یہ 10 محرم کے جلوس میں، یہ عزاداری ہے. اسی کو عزا کہتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی مر جائے، ہمارا باپ مر جائے اور ہم جا کے شاپنگ کریں کہ سیوم میں یہ کپڑا پہننا ہے، 40ویں میں یہ پہننا ہے. حسین مظلوم تھے، ہم کیوں مظلوم بنا رہے ہیں؟ مظلوم تر. دیکھیے یاد رکھیے گا عزیزو، مجلس عزا، فرش عزا، یہاں 3 قسم کے افراد انوالو ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں. سب سے پہلے بانی مجلس، البتہ بانی نہیں کہنا چاہیے وہ، اس لیے کہ بانی مجلس صرف اور صرف جناب سیدہ کی ذات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل
کے لیے چن لیا ہے۔ سوال ہوگا بانی مجلس سے، کیا کیا تم نے؟ کیسے ذاکر کو ممبر دیا تم نے؟ مجمع کی پسند کو پیش نظر رکھا یا خدا کی پسند کو؟ مجمع کیا چاہتا تھا وہ تم نے دیکھا، یا جناب سیدہ کیا چاہتی ہے وہ تمہارے پیش نظر تھا؟ دوسرا عنصر مجمع، اس لیے مجلس میں گئے تھے، تفریح ذہن کے لیے، کچھ دیر کے لیے فرش اعضا پر بیٹھ کر فضائل و مسائل سننے کے لیے، یا کردار بنانے کے لیے؟ آپ سے بھی سوال ہوگا، اور سب سے بڑا سوال ہم جیسے ذاکرین اور خطبہ سے ہوگا۔ ہم نے تم کو چنا تھا۔ یہ جو سیڈیاں دے دے کر اور مجلسیں انٹرنیٹ پہ دیکھ کر، یوٹیوب پہ دیکھ کر آدمی یہ سمجھتا ہے ڈال کر اپلوڈ کر کے کہ دنیا والے ہمیں پسند کریں گے، غلط ہے۔ اس ممبر کے لیے جناب سیدہ سلیکٹ کرتی ہیں کس کو کس ممبر پہ جانا ہے، کسے کس ممبر پر جانا ہے، یہ جناب فاطمہ طے کرتی ہیں۔ اور ذاکر کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اگر بیوی نے سلیکٹ کیا ہے تو ان کی مرضی، عوام کی مرضی نہیں۔ خیبر و خندق اکھاڑ چکے، علی کو نکالو میدان جنگ سے، کردار پیش کرو علی کا۔ یورپین رائٹر لکھتا ہے، اے کاش مسلمانوں نے علی کو جنگ سے باہر نکالا ہوتا، اے کاش علی کو منبر دے دیا گیا ہوتا، تو آج علم کے وہ چشمے پھوٹتے، علی وہ باتیں بتا جاتے کہ آج ریسرچ کی ضرورت نہ ہوتی۔ مگر نہ مورخین نے، نہ اس زمانے کے لوگوں نے، نہ آج کے ذاکرین نے علی کو جنگ سے باہر آنے ہی نہیں دیا۔ سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، خدا سوال پوچھے گا، تم کو ہم نے بھیجا تھا، تم کو ہم نے سلیکٹ کیا تھا، کیا دے کر آئے تم عوام کو؟ میری مجلس میں 100 آدمی، 1000 آدمی، 500 آدمی، جتنے افراد بڑھتے رہیں گے اتنی میری ذمہ داری بڑھتی رہے گی۔ 100 آدمی 100 گھنٹے تم نے ضائع کیے، کیا دے کر آئے تم؟ کیا دیا تم نے؟ کیا پیغام پہنچایا؟ تاریخ کربلا کیا تھی بتایا یا نہیں بتایا؟ یہ کہہ دینا اور کالر اونچا کر لینا بڑا آسان ہے۔ میری مجلس میں 1000 آدمی تھے، دنیا میں کالر اونچا کر سکتے ہو، آخرت میں تمہیں بتانا پڑے گا، 1000 گھنٹے کا حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ تینوں گروہ یاد رکھیں، وہ بانی مجلس ہو، ذاکر مجلس ہو یا سامع مجلس ہو، یاد رکھو عزاداری تم سے نہیں ہے، تم عزاداری سے ہو۔ عزاداری ہے تو تم زندہ ہو، عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، اگر عزاداری ہے تو ہم زندہ ہیں۔ دنیا نے بڑی سازشیں کی، بنی امیہ سے لے کر بنی عباس تک، اور بنی عباس سے لے کر آج کے نجدی بادشاہوں تک عزاداری پر حملہ ہوتا رہا، عزاداروں کو مٹایا جاتا رہا، مگر نہ عزادار مٹے نہ عزاداری۔ بنی امیہ والے ختم ہو گئے، بنی عباس والے ختم ہو گئے،
آج کے نجدی بادشاہ جہنم رسید ہو گئے، نہ آزادار مل سکے نہ آزاداری۔ اسی لیے شاید حسن نصر اللہ نے کہا تھا اگر ہم مٹنے والی قوم ہوتے تو کربلا میں مٹ گئے ہوتے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ہم مٹنے والی قوم نہیں ہیں، مگر ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہمارا فرض کیا ہے، ہم کس لیے ہیں۔ عزیزو، یہ ممبر کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ آج دنیا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، واٹس ایپ، ٹیلی گرام، یہ ساری چیزیں جتنے ایپس قائم کیے ہیں، فیس بک ہو یا جو بھی، صبح سے شام تک اسلام کے خلاف ایک نئے نئے شوشے، ایک نئی نئی باتیں چھوڑا کرتے ہیں۔ عزیزوں، ان سب کے مقابلے میں ڈالر، درہم، دینار، یہ ساری سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، یہ سب ایک طرف، ممبر ایک طرف، سب ایک طرف، ممبر ایک طرف۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ممبر نہ اہلوں کے حوالے نہ کرو، ممبر نہ اہلوں کے حوالے نہ کرو، اس لیے کہ یہ ممبر رسول ہے۔ فرق ہے دونوں میں، وہاں بھی ممبر تھے لیکن اس کا غلط استعمال کیا گیا۔ میں نے شاید آپ ہی کے ہاں امام سجاد کے خطبے کے ذیل میں ایک مجلس میں بیان کیا تھا کہ امام نے دربار شام کے ممبر کو لکڑیوں کا ڈھیر کہا، اس لیے کہ جس ممبر سے معارف اہل بیت اور احکام الہی بیان نہ ہو وہ ممبر نہیں ہے، لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے بھی جب اپنی خلافت ظاہرہ میں، جب آپ کو ظاہری خلافت دی گئی ہے، تو اس وقت بھی جب ممبر پر آئے ہیں، وہ واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا۔ میں خلاصتاً بتا دوں کہ جب آپ کو خلافت ظاہری ملی ہے تو آپ جب مسجد کوفہ میں داخل ہوئے ہیں، عجیب تاریخ کیا بتایا جائے کہ تاریخ ہم جیسے ذاکر ممبر سے بیان نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ پہنچے ہیں تو لوگوں نے جگہ تک نہیں دی، مولا کو بھیڑ لگی ہوئی تھی علی کو سننے کے لیے، مگر جب علی آئے ہیں مسجد میں تو ابھی تک جو خلفاء تھے ان کا جاہو حشم اور علی کی سادگی، اس جاہو حشم کی چکا چوند میں علی کو پہچان نہ سکے، علی کو پہچان نہ سکے۔ خیر، علی جب آئے تو ابھی تک کیا ہوتا رہا تھا کہ رسول کے بعد جب پہلی خلافت آئی ہے تو وہ رسول کی جگہ پر نہیں بیٹھے، احترام رسالت میں انہوں نے ایک عرصہ چھوڑ کر نیچے بیٹھے ہو۔ اور جب دوسری خلافت آئی تو انہوں نے رسول اور پہلے خلیفہ کی وجہ سے احترام میں اس جگہ پر چھوڑ کے دوسرے عرصے پہ بیٹھے۔ اور جب تیسری خلافت آئی تو انہوں نے بھی پہلے رسول اللہ، دوسرے اور اپنے سے پہلے والے کی جگہ چھوڑ کر بالکل نیچے والے عرصے پہ بیٹھے، احترام میں۔ رسالت کا احترام ضروری ہے امت کے لیے۔
احترام بہت ضروری ہے، کریں نہ کریں الگ بات ہے، لیکن ضروری ہے۔ اب سب نے یہ سوچا کہ ممبر تو 4 عرصوں کا تھا، ایک پہ رسول بیٹھتے تھے، 3 پہ یہ حضرات آ کر بیٹھ کے اب علی کہاں بیٹھے گے، اب علی کہاں بیٹھیں گے، اس لیے کہ علی احترام کریں گے۔ ان لوگوں کو شاید یہ نہیں معلوم کہ علی جہاں بیٹھ جائے وہی ممبر ہوتا ہے۔ اب جو مجمع کو چیرتے ہوئے مولائے کائنات مسجد میں تشریف لے آئے تو پہلے پر قدم رکھا، دوسرے کو روندا، تیسرے پہ قدم رکھا، رسول کی جگہ پر جا کے بیٹھ گئے۔ اور تاریخ نے اب لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ چینی گوئیاں شروع ہو گئی۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کوئی انہونی سی بات ہو جائے تو کانا پھوسی شروع ہو جاتی ہے، کوہنیاں ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں۔ ارے دیکھو سب احترام گیا، کیا ہو گیا؟ رسول کی جگہ پر قیامت آ گئی۔ علی سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، اور اس کے بعد پھر کہا کہ مجھے معلوم ہے یہ چیمی گوئیاں کیوں ہو رہی ہیں، یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں رسول کی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تو سنو، جانشین 2 لفظ مل کر بنا ہے۔ کھمبات والوں کے لیے سمجھانا بڑا آسان ہے، جا الگ ہے، نشین الگ ہے۔ جا 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 توجہ کیجیے، جا نشین جگہ پر، نشین بیٹھنا، اسی کو جانشین کہتے ہیں جو جگہ پر بیٹھے، جو جگہ پر بیٹھے۔ تم لوگوں کو خوب معلوم تھا کہ تم جانشین نہیں ہو، لہذا عرشیں چھوڑ چھوڑ کر بیٹھے، اور مجھے معلوم ہے کہ میں جانشین ہوں، لہذا میں اسی جگہ پر بیٹھا جہاں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا میرے مولا نے کہ یہ لکڑیوں کا ڈھیر مجھے کیا عزت دے گا، میں تو دوش رسالت کا سوال ہوں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سیرت النبی میرا موضوع ہے اس اشرے کا، البتہ ابھی باتیں بہت سی ہیں کہ جو میں کل بیان کروں گا، موضوع کا تعارف آج ہو جائے۔ سیرت النبی، کیوں میں نے اس موضوع کو اس محرم کے لیے اپنایا ہے؟ ہمارا ایک گروہ ہے، ایک تنظیم ہے، مجلس علماء ہند شعبہ قم، جس کا میں نام کے لیے صدر ہوں، ویسے خادم ہوں۔ ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ اس سال جہاں بھی اس گروپ کا آدمی جائے وہ سیرت النبی بیان کرے۔ 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ، دنیا والوں نے سیرت بیان کرنے کی کوشش کی تو سورت بیان کر کے چلے گئے، سیرت بیان نہیں ہوئی۔ دوسری وجہ، آج اس دور میں جتنا ذات رسول پر حملہ ہو رہا ہے، متعدد انداز سے، متعدد طریقوں سے، کسی اور پر حملہ نہیں ہو رہا ہے، ذات رسول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا میں نے اس سال سیرت النبی موضوع بنایا ہے اپنے اشرے کے لیے۔ سیرت، آپ دیکھیے ذات رسول
مرکزی حیثیت کا حامل ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ذات رسول مرکز ہے. جناب ابو طالب ہوں، مولائے کائنات ہوں، یا اس وقت کے تازہ مسلمان، سب اگر نشانہ بنے ہیں تو وہ ذات رسول کی وجہ سے، حمایت رسول کی وجہ سے. جناب ابو طالب سردار قریش تھے، بڑی عزت تھی ان کی، لوگ مانتے تھے انہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے رسول خدا کی حمایت کی، اس وقت کے لوگوں نے مخالفت کی، آج کے لوگوں نے کافر کہہ دیا. ذات ابو طالب آئے گی، گفتگو آئے گی، آپ کی زندگی پر بھی گفتگو آئے گی. مولائے کائنات اس وقت کے لوگوں نے اگر نہ لکھا ہوتا تو آج ہم تک پہنچتا کیسے؟ لکھا خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، مانتے تھے، فضائل کا اقرار کرتے تھے، مگر جیسے ہی رسول کی حمایت شروع کی، علی کی مخالفت شروع ہو گئی. یعنی ذات رسول محور ہے، مرکز ہے. لہذا سیرت بیان ہونی چاہیے، صرف صورت بیان نہ ہو، صرف زلفوں کا تذکرہ نہ ہو، صرف آنکھوں کی باتیں نہ ہوں، صرف چہرے کی روشنیوں کی باتیں نہ ہوں، دندان مبارک کا ذکر نہ ہو یقیناً ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، مگر ساتھ میں سیرت بھی تو بیان ہو. عجیب نہیں ہے، بس اشارے وقت ختم ہو گیا، اشارہ کر رہا ہوں سے. چہرے کی نورانیت کا ذکر ہوتا ہے کہ رات میں سوئی گر گئی، امی جان کو اس رات میں سوئی رسول کے چہرے کی روشنی سے مل گئی. سوئی رات کی تاریکی میں نور رسالت سے مل گئی. 18 ذی الحجہ کا دوپہر کا منبر نظر نہ آیا آپ کو؟ بیان ہو تو سب بیان ہو. لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ سیرت النبی بیان کی جائے. البتہ میں نے سوچا تو یہ تھا کہ کم سے کم 3 مجلسیں مقدمات کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور موضوع تشنا رہے گا. میں ابھی سے بتا دوں، موضوع پورا نہیں ہو پائے گا، ابھی سے بتا دے رہا ہوں، اس لیے کہ وسیع موضوع ہے. کوشش کروں گا کہ کلیات آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں، اور جو مقدمات میں نے مجھے بیان کرنے تھے اسی ذیل میں سیرت لے آؤں گا، تاکہ کسی حد تک میں کسی منزل تک پہنچ سکوں. اور اس سیرت بیانی میں تاریخ کے ہر اس گوشے کو لے آؤں گا جو آپ تک ہم جیسے ذاکروں نے بیان نہیں کیے انشاءاللہ. لہذا ابھی تو عزاداری کے سلسلے میں بہت سی چیزیں رہ گئی جو میں کل انشاءاللہ بیان کروں گا آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد پھر سیرت کا ذکر بھی شروع ہوگا. ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد. صلی سیرت رسول. ہر میدان کی سیرت دیکھی جائے نا، اگر کسی سے محبت کی ہے تو اسے بھی بیان کیا جائے، کسی سے نفرت کی ہے تو اسے بھی بیان کیا جائے، کسی کے لیے روئے ہیں تو اسے بھی بیان کیا جائے. سیرت کا ہر پہلو بیان ہونا چاہیے. لہذا
کربلا کے سلسلے میں آپ کی سیرت کیا تھی؟ آپ کی ولادت ہوئی، امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نانا گھر پہ تشریف لے آئے، جناب فاطمہ نے بیٹا لا کے آغوش میں دے دیا، رسول نے بیٹے کو دیکھا دنیا کرنا شروع کیا، ماں کی طرف گئی، بابا کیا میرے بیٹے میں کوئی ایسی خوبی نہیں جو آپ کو خوش کر سکے؟ آپ گریا فرما رہے، رسول کی آنکھوں میں آنسو، بیٹی میں جو دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہی۔ بابا کیا دیکھ لیا آپ نے؟ بیٹی یہ میرا نواسا کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا، واقعہ آپ کے سامنے۔ بابا یہ کب ہوگا؟ بیٹی جب ہم نہیں رہیں، ماں تھی تڑپ گئی، کیا اس کے بابا علی ہوں گے؟ نہیں بیٹی علی بھی نہیں، اس کا بڑا بھائی حسن ہوگا، حسن بھی نہیں۔ تڑپ کر کہتی ہے میں رہوں گی، پہلی محرم میں سومواروں کو سا لینا، نہیں بیٹی تم بھی نہیں رہو گی، تڑپ کر کہتی ہیں بابا میرے اس غریب بیٹے پر روئے گا کون؟ رسول نے کہا اللہ ایک قوم پیدا کری، خدا کی قسم قوم یہی قوم۔ عزاداروں اپنی اہمیت کو سمجھو، دعائے فاطمہ ہو تم، جناب فاطمہ کی دعاؤں کا اثر ہے یہ عزادار، اپنی اہمیت کو سمجھو۔ ایک مرتبہ وہ چھوٹا شہزادہ کہتے ہیں کہ جب 3 سال یا 4 سال کا ہوا تو رسول خدا گھر کی تشریف لیا، تو ایک پورا واقعہ ہے، اس واقعے کے ذیل میں، اور جب امام حسین علیہ السلام پر رسول کی نظر پڑی تو آپ نے گریہ کیا۔ نواسے نے خود پوچھ لیا نانا آپ مجھے دیکھ کر روتے کیوں؟ کہا بیٹا میں تیرے گلے پر خود خنجر دیکھ رہا ہوں۔ واقعہ بہت تفصیلی ہے، رسول خدا گود میں لیتے ہیں، گھر میں تشریف لاتے ہیں، جناب فاطمہ دوڑ کر آتی ہیں، امام حسین کو چاہتی ہیں کہ رسول کی گود سے لے لیں، رسول خدا کہتے ہیں کہ بیٹی اسے میری گود میں رکھ دیں، اور پھر کلیجے سے لگا کر سکون محسوس کرتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں یہ میرا بیٹا میری مشقتوں کو میری محنتوں کو بچائے، ارباب اعزاز۔ کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک عورت اور مرد رہتے تھے، محرم قریب آ رہا تھا اور غربت کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ گھر میں فاقے ہو رہے تھے، ان کے ایک اولاد کی ایک بیٹا تھا۔ کہتے ہیں جب محرم قریب آنے لگا تو دونوں میاں بیوی کافی پریشان ہوئے اور رو رو کر دعا کر رہے ہیں کہ خدایا کوئی ایسا وسیلہ پیدا ہو جائے کہ ہمارے گھر عزاداری برپا ہو۔ ارباب اعزاز، جب 1-2 دن بچے تو بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ہم تو بہت زبردستی پریشان ہیں، ہمارے پاس دولت تو ہے، اور دولت کیا ہے؟ ہماری نگاہ میں نہیں ہے کوئی ایسی چیز، پانی ایک ہے، کیا ہے؟ یہ بیٹا جاؤ اسے جا کر غلاموں کی
غلاموں کے بازار میں اسے بیچ دو، جو پیسہ ملے گا اس سے عطاداری کرے گی۔ شوہر خوش ہو گیا، گیا جا کے بازار میں اپنے بیٹے کو بیچ آیا، پیسہ مل گیا، پیسے کو رقم آ گئی، مسجد سے اللہ برپا ہو گئی، 2 روپیہ بیوی بڑے خوش کہ ہمارے یہاں عطاداری شروع ہو گئی ہے، ہمارے یہاں عطاداری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مجلس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، رات کی تاریکی آئی، ماں کے دل میں بھوک اٹھی، بیٹا یاد آیا، کچھ کہا نہیں، تڑپ کر رہ گئی، آنسو گرا کر رہ گئی، لیکن یہ سوچا کہ میرا بیٹا حسین کی عزاداری پر قربان ہو بس سوموار و مسائل ختم ہو رہے ہیں، میرا بیٹا حسین پر قربان ہو گیا۔ ابھی یہ دل میں سوچ بھی رہی تھی کہ اتنے میں تب قربان ہوا۔ شوہر نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک بیوی مرغا پوش اندر داخل ہونے کی اجازت دی، اندر داخل ہو گئی، بیوی کے پاس آ کر جیسے ہی بیٹھی، اس عورت نے کہا، اے بیوی کیا اس غلام نے کوئی خطا کر دی ہے؟ اے بیوی ہم سے پیسے کا تقاضا نہ کرنا، ہم نے عزاداری حسین پر پیسہ لگا دیا ہے، ہمارے پاس اب پیسے نہیں ہیں، اے بیوی ہم سے پیسہ نہ مانگنا۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ آنے والی بیوی نے کہا، ہم پیسہ مانگنے نہیں آئے، تیری اولاد تجھے دینے آئے ہیں۔ وہ بیوی کھڑی ہو گئی، اے بیوی آپ کون ہے؟ بارے میں وہی دکھیاری ماں فاطمہ ہوں، اپنے بیٹے کا ماتم ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں، اے بیٹی اپنی اولاد لے لے، ہم اپنی اولاد قربان کر سيعلم الذين أيام القلم